کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ میں نے کل آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ قیامت کی اب بڑی بڑی نشانیاں ہی باقی ہیں اور ان کی تعداد احادیث کے اندر 10 بتائی گئی ہے۔ ایک اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان 10 کے علاوہ اور بھی کچھ نشانیاں ہیں جن کا ظہور ابھی ہونا باقی ہے۔ 10 جیسے میں نے کل بتائی، اور اس کے علاوہ جو چند ایک اور ہیں ان میں ایک زمین میں دھسا دینا، اور 3 خسف ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خسف کا معنی زمین میں دھسا دینا، ایک خسف جو ہوگا مشرق میں ہوگا، اور ایک مغرب میں ہوگا، اور ایک جزیرۃ العرب میں ہوگا۔ یہ 3 خسف 3 جگہوں پر لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اور ایک اور بھی جو اس سے پہلے کئی دفعہ دروس میں نے بیان کیا ہوا ہے، آپ کو اگر یاد ہو، وہ نشانی بھی ابھی سمجھنے کے باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے چہروں کو بندروں، سوروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل دے گا۔ یہ بھی واقعہ اس امت کے اندر ہونا ہے، اور اس واقعہ کے ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے، کیونکہ اس کے ہونے کے لیے جو علامات اللہ کے نبی نے بتائی ہیں وہ ساری علامات موجود ہیں، اور اب یہ معاملہ کسی وقت، کسی لمحے، کسی دن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک نشانی جو ہے یہ بھی حدیث کے اندر بیان نہیں ہے۔ باقی جو میں نے آپ کو 10 بیان کی تھی ان میں پہلی چیز تھی امام مہدی کی، یا تو بات کر لیں یار کم تیری میرے۔ امام مہدی جو ہے ان کے آنے کے وقت جب انہوں نے یہ قیادت سنبھالنی ہے، اس وقت اس دنیا کی جو کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ یہ فرمایا کہ زمین کے اوپر فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگی، لڑائی اور جھگڑے ہوں گے، عدل و انصاف ختم ہو چکا ہوگا، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے، جھگڑنے، مارنے مرنے پر تلے ہوں گے، اور زمین کے اوپر یہ باہمی محبتیں اور یہ باہمی ہمارے اچھے تعلقات جو ہیں یہ سب بگڑ چکے ہوں گے۔ ایک بگاڑ کا ماحول ہوگا اور برائیاں بہت زیادہ ہوں گی، لوگ بگڑ چکے ہوں گے اور لوگ دین سے دور ہوں گے۔ یہ چیزیں بھی اگر دیکھی جائیں تو اس حساب سے یہ نشانیاں بھی تقریباً پوری ہیں کہ اس وقت زمانہ جس جگہ پر پہنچ چکا ہے، نیکیوں کی اہمیت بہت کم ہو چکی اور برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور برائیاں تو اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ اب لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ ہم اس اسٹیج پر آ چکے ہیں، احساس گناہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ بڑی خطرناک ایک بات ہے۔ صحابہ اللہ اکبر کبیرہ اپنے دور میں تابعین کو یہ بات کہا کرتے تھے کہ تم لوگوں نے جن چیزوں کو آج معمولی سمجھ لیا ہے وہ ہمارے نزدیک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہلاک کر دینے والی چیزیں سمجھی جاتی تھی، اور تم نے اس کو ہلکا سمجھ لیا۔ یہ صحابہ تابعین کو کہا کرتے تھے، اور یہ وہ دور تھا جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر القرون، جو بہترین ادوار آپ نے بتائے تھے، یہ ان ادوار میں سے ایک دور تھا۔ اس کے بارے میں بھی صحابہ اس دور کے لوگوں کے بعض امور کو دیکھ کے آپ پریشان ہو گئے تھے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر آج کے اس دور کو صحابہ دیکھ لیں کہ جہاں پر جھوٹ ہے، منافقت ہے، ریاکاری ہے، ڈھیلی ڈھالی سی بے ڈھنگی سی نمازیں ہیں، اور غفلتیں ہیں، سستیاں ہیں، نفرتیں ہیں، بغض ہے، حسد ہے، حرام ہے، اور جو اسلامی قدریں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، تو اس دور کو میں جو ہمارا تھوڑا بہت مطالعہ ہے اس کی روشنی میں عرض کروں تو اللہ کی قسم ہم ایک منافقت کے دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ دور تو شاید آپ کو یاد ہو، پچھلا جمعہ میں نے یہاں منافقت کے حوالے سے پڑھایا تھا، تو اس وقت منافقت ہی منافقت ہے، ایمان بہت کم ہے۔ تو لہٰذا وہ ساری نشانیاں امام مہدی کے آنے کے وقت کے لیے جو درکار ہیں وہ سب ہم نے پیش کر دی۔ اب ان کی جب آمد ہوگی امام مہدی، اس وقت میں جنگوں کا ایک دور شروع ہو چکا ہوگا، اور بہت بڑی جنگیں جو ہیں وہ ان کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ مسلمانوں کی جنگ کی قیادت امام مہدی کریں گے، اور بہت بڑا لشکر جو ہوگا کفار کا، اس کے مقابلے پر امام مہدی اپنے لشکر کو تیار کریں گے۔ وہ وقت کی جنگوں کا ہر طرف جنگی جنگ آپ نظر آ رہی ہے، لڑائیاں نظر آ رہی ہیں، کہیں پر کوئی امن نام کی چیز نظر نہیں آ رہی، فساد بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی وقتی طور پر امن ہو بھی گیا تو ہر ملک نے ایسی ایسی تیاریاں کر رکھی ہیں، اور ایسی ایسی اسلحے تیار کر رکھے ہیں، اور ایسی ایسی نفرتیں آپس میں پیدا ہو چکی ہیں کہ کسی بھی وقت کوئی بہت بڑی جنگ جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اور جب وہ ان جنگوں کا آغاز ہوگا تو کہتے ہیں نا جنگ عظیم ہوگی، جو بہت بڑی جنگ ہوگی، اس بہت بڑی جنگ میں امام مہدی جو ہوں گے وہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ وہ بھی ایک حالات ایک قسم کے بنے ہوئے ہیں، اگر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو ہفتہ، ہفتہ نہیں تو مہینہ، مہینہ نہیں تو سال، نہیں تو 2-4 سال، یہی چند سال ہیں، اور ان چند سالوں میں یا تو ہم دیکھ لیں گے یا ہماری اولادیں تو یہ دیکھ ہی دیں گی جو صورتحال ہے۔ اگر ہم نہیں تو ہماری نسلیں جو ہیں، یہ پہلی نسل، ہمارے بعد والی پہلی نسل، یقیناً جو صورتحال ہے لگتا یہی ہے کہ یہ امام مہدی کے دور کو ممکن کے پار ہے۔ یہ صورتحال جو اس وقت بنی ہوئی ہے وہ امام مہدی کے آنے کے حوالے سے بھی سمجھنے کی زمین بالکل تیار ہے۔ اب امام مہدی کون ہے یہ ایک تعارف ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر یہ تعارف نہیں ہوگا تو اس حوالے سے دنیا نے پہلے بھی بڑے دھوکے کھائے، اور بڑے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جیسے وہ ایک مرزا تھا، وہ مر گیا،
یہ قادیان کا اس نے دعویٰ کیا تھا پہلے، اس نے کہا میں ہوں وہ جناب، مجھے جو ہے امام مہدی تسلیم کرو. پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے اسے یسوع مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو اس طرح کے کذاب، وہ بھی کذاب تھا اور اس کے بعد بھی کذاب آئے. 1979 میں مکہ کے اندر شیخ عبداللہ بن سبیع رحمہ اللہ جو امام کعبہ تھے اور اس وقت کے معروف امام تھے، 1979 میں سب سے بڑے امام اس وقت کے کعبہ کے عبداللہ بن سبیع رحمہ اللہ تھے. اب پرانوں کو تو یاد ہوگا، آپ نئے تو ان کو جانتے بھی نہیں، تو فوت ہو گئے. بڑا بزرگ عالم تھا. انہوں نے نماز کروائی، جو ہی انہوں نے سلام پھیرا تو سلام پھیرتے ہی ایک شخص نے آگے بڑھ کے ان سے مائک لے لیا اور مائک لے کے اعلان کرنے لگ گیا کہ لوگوں، تمہارے درمیان اس وقت مہدی آ چکے ہیں. یہ اب بیت اللہ کے اندر اب جو امام مہدی کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ تھی کہ وہ شخص جو امام مہدی ہوگا اس کا تعلق مدینے سے ہوگا اور اس کا نام جو ہوگا وہ محمد بن عبداللہ ہوگا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مہدی ہمارے قریش میں سے ہوگا، علی کی اولاد اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے باپ کا نام بھی جو ہے وہ میرے باپ کے نام پر ہوگا. اب یہ شخص جو تھا یہ مدینہ سے تھا، نام بھی محمد بن عبداللہ تھا اور باقی خاندان کے حوالے سے تھوڑی انہوں نے ڈنڈی ماری تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح تھا کہ وہ قریش خاندان سے ہوگا. اب ان لوگوں نے عبداللہ بن سبیع رحمہ اللہ سے مائک لے کر مکے کے اندر ایک اور نشانی بھی اللہ کے نبی نے فرمائی تھی کہ مہدی کی بیعت جو ہوگی وہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو ڈلا ہے وہاں پر بیعت ہوگی. اب یہ چند نشانیاں تو انہوں نے جناب وہ میچ کر لی اور برابر کر لی. کیا کیا؟ ایک تو جناب عبداللہ، ایک تو نام محمد بن عبداللہ، اور دوسرا یہ کہ مدینہ، اور تیسرا یہ کہ بیت اللہ. اب یہ تین نشانیاں ثابت کر کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب اس وقت ہمارے درمیان امام مہدی آ چکے ہیں. اب ایسی تسلی مچی کہ پورے حرم کے اندر اس وقت جو ہے ایک طوفان برپا ہو گیا. اس وقت کی حکومت جو تھی، اس حکومت نے وہاں پر جب ان کو بھی خبر ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی فورسز کو وہاں پر بھیجا. لمبی بات ہے، اب ذکر کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کو بڑے دھوکے دیے گئے، وہ بھی بہت بڑا ایک دھوکہ تھا. اور بڑے بڑے کبار علماء ہمارے اس وقت ان کے بڑے بڑے نام میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی سمجھ لیا تھا کہ امام مہدی آ چکے ہیں. میں نام نہیں لوں گا، میں جانتا ہوں بڑے بڑے ہمارے اس وقت وہ محدث ہیں اور بہت بڑے علماء ہیں، وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے اور وہ کھڑے ہوئے تھے اس بات کے لیے کہ ہم بیعت کر لیں کہ یہ باقی اس وقت یہ چند باتیں تو وہ بالکل اسی طرح ہے تو امام مہدی شاید آ گئے. لیکن وہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا اور اس دھوکے سے بعد میں نے جا کے ملی لمبی بات میں نے چھوڑ دی. تو لہٰذا بھائیو اس طرح کے دھوکے بہت ہیں. اب ان دھوکوں کے دور میں آپ امام مہدی کو کیسے پہچانیں گے، ہمیں کیسے پتا چلے؟ اس کی کچھ اور نشانیاں، وہ نشانیاں جب آپ پڑھ لیں گے جان لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اب اس موضوع کو بیان کرنے کی اصل ضرورت ہے. آج نہیں تو کل نہیں تو مہینہ یا سال یا چند سال امام مہدی کے لیے ایک سٹیج اور حالات بنے ہوئے ہیں، وہ آ سکتے ہیں اور ہمیں ان کی پہچان ہونی چاہیے کہ جب وہ آئیں تو وہ کون سی نشانیاں ہیں. تو نشانیاں بیان کرنے کا ٹائم نہیں رہا، وہ میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی کل انشاءاللہ